السلام علیکم۔ ایک سوال آیا کہ قرآن میں اللہ نے مردوں کو 2 3 4 شادی تک کی اجازت دے رکھی ہے، تو کیا عورتوں کی بھی ایک سے زائد شادی کی اجازت ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ اجازت ہونے کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ ایک شادی سے زائد کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ چند ایک مذہبی لوگ ہیں جو 2 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں، یا پھر شاید وہ شیخ وغیرہ ہیں جو ان کے گنتی کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے پورے قرآن سے جو ایک آیت روایتی ترجمے سے لی جاتی ہے اس کے تحت لیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی کوئی بات کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بات کیا ہے، آئیے آج اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 کی 3۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے بتاتا ہوں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ جو ان کا ترجمہ ہے، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی، یا جس لونڈی کے تم مالک ہو، یہ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو۔ اس روایتی ترجمے سے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 2 3 3 اور 4 4 شادی کر لو، تو بعض لوگ اس سے یہ بھی لیتے ہیں کہ 2 2 4 اور 3 3 6 10 ہو گیا، اور 4 4 8 18 شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ 2 3 اور 4 تک ہی محدود رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ملاؤں کی اپنی اپنی کاریگری ہے، جہاں سے جو مرضی وہ نکال لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خود ان کے ترجمے کے روح سے بھی یہاں پر جو بات ہو رہی یتیم لڑکیوں کے، لیکن یہ نکاح جب کرتے ہیں 2 3 4 کرتے ہیں تو وہاں یہ یتیم کی شرط کو بھول جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جنگ وغیرہ میں مرد حضرات زیادہ مارے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے تاکہ وہ بیلنس برابر ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اگر مرد کی تعداد زیادہ ہو اور عورت کی کم ہو جائے تو کیا ایک عورت بھی بیک وقت 2 3 4 شادیاں کر سکتی ہے؟ تو ایسا تو کہیں نہیں نظر آتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ نساء عورتوں کی صورت نہیں ہے، جو ہمارے روایتی مترجموں نے اسے عورت کی صورت بنا دیا ہے، تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ نساء کہتے ہیں کمزور کو، اور سورہ نساء میں کمزور معاشرے کو کس طرح مضبوط کیا جائے، کمزور لوگ کس طرح مضبوط ہوں، ایک کمزور ملک کس طرح ترقی کر جائے، کمزور قوم کیسے آگے بڑھے مضبوط قوم بن جائے، یہ ساری اس کی ہدایتیں ہیں۔ یہ عورت اور مرد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے میرے سورہ نساء کا درس سن رکھا ہے انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پوری صورت کا ترجمہ جو ہے وہ روایتی مترجموں نے روایت کے ذریعے سمجھ کر، غیر اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھ کر اس کو ناقابل قبول بنا دیا ہے، اور اس ترجمے کی روح سے ہی ملحد لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں اور قرآن پر ہی تنقید کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے یہ ہے کیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے، اللہ یہ کہ نہیں، تقسطوا تم برابری کرو، فی الیتامیٰ خاص تنہاؤں میں، یتیم کے ساتھ الف لام لگ گیا یعنی ہر ایک وہ خاص تنہا، فنکحوا پس انہیں جذب کر لو۔ یہ تو نکاح کا انہوں نے فوراً نکاح ہی کر دیا، لیکن اگر اللہ واقعی نکاح کہتا تو پھر نکاح کیسے ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی بھی تمام تفصیلات ہوتی۔ تو وہ بات نہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ جو حکم دیتا ہے اسی کی تفصیل دیتا ہے، اور جو اس کا حکم نہیں اس کی تفصیل بھی نہیں ہے۔ تو نکاح کہتے ہیں جذب ہو جانے کو، ایک دوسرے میں جذب ہو جانے کو، اس لیے اس معاشرتی نکاح کو بھی نکاح ہی کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مل جانا عورت مرد کا۔ ما تابا جو پسند ہو، لکم تمہارے لیے، من النساء خاص کمزوروں سے، مثنا یہ ثنا سے ہے، ثنا کہتے ہیں تعریف کو، تو جس میں تعریف جمع ہے یعنی تعریف شدہ آپ اس کو کہہ لیں۔ وہ ثلاثہ، ثلث کہتے ہیں ڈگمگانے کو،
لڑکھڑانے کو. جیسے یقینی سی بات ہے معاشرے میں کچھ لوگ بڑے مضبوط ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انتہائی پسماندہ ہیں، کمزور ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لڑکھڑاتی کیفیت میں ہیں، ڈگمگاتے کیفیت میں ہیں کہ نہ وہ امارت کی طرف ہیں اور نہ ہی انتہائی غربت کی طرف ہیں، لیکن لڑکھڑاتے ہوئے اس معاشرے میں چل رہے ہیں. اور معاشرے میں اکثریت اسی لڑکھڑانے والے لوگوں کی ہوتی ہے، ڈگمگاتے لوگوں کی ہی ہوتی ہے. جو بالکل سیٹ ہوں یا بالکل ہی ختم ہوں، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. وہ ربا اور خوب مضبوط لوگ. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہیں تم عدل کرو گے، فواحدتاً، بس یکسانیت ہو، ایک ہی ہو. واحدتاً جو ہے یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک یکسانیت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر معاشرے کو لے کر چلا جا رہا ہے، خاص کمزوروں تنہاؤں سے جس کو جذب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک یکسانیت ہو. او ما ملکت ایمانکم، یا جو اختیار میں ہیں تمہیں مانتے ہوئے. اب انہوں نے تو ما ملکت ایمانکم کو لونڈی کر دیا، فوراً لونڈی کے مالک، اور اس کی وجہ سے اسلام کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور ہے. اور اگر غیر اللہ کے کلام سے جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو، تو ان کے یہاں تو لونڈیوں کا جمعہ بازار بھی لگتا رہا، اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں، بالکل ہی الگ ہے، جو قرآن کی تعلیم کے قطعی خلاف ہے. تو یہاں ہے کہ جو ملکیت میں ہے، جو اختیار میں ہے، ایمانکم، تمہیں مانتے ہوئے، ذالک، وہی، ادنا، قریب تر ہے، نزدیک تر ہے، کم تری ہے، اللہ تعولو، یہ کہ تم جھک پڑو. یہ کسی عورت کی طرف جھکنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کمزور شخص کی طرف جھکنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں کہیں بھی یہ شادی بھی ہے کہ ہے ہی نہیں کہ 2 3 4 سے نکاح کر لو، اور نہ یہ بات ہے کہ لونڈیاں جتنی مرضی ہے رکھ لو، اور بھلے ایک شادی رکھو. یقینی سی بات ہے جس کے پاس لونڈیاں ہوں گی وہ ایک شادی بھی کافی ہے اس کے لیے، شادی نہ بھی اور صرف لونڈیاں رکھ لے تو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو یہ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کسی عورت کے لیے یہ بات نہیں ہے، نہ کسی مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کرو، اور نہ ہی کوئی لونڈیاں رکھنے کا رواج ہے. کیونکہ اگر لونڈی کی بات ہوتی تو یقینی سی بات ہے جو عورتیں صحیح ہیں، مضبوط ہیں معاشی لحاظ سے، تو کیا وہ بھی مرد غلام رکھ سکتے ہیں، لونڈے رکھ سکتے ہیں؟ ایسی اجازت ہو سکتی ہے؟ مردوں کو تمام آزادی ہے اور عورتوں کو کچھ نہیں. تو یہ مترجموں نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا رکھی ہے، عورتوں کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کی ہے وہ مردوں کا معاشرہ تھا، لہذا انہوں نے مردوں کے لیے تو تمام آسائشیں دے دی ہیں، مردوں کو حور بھی دے رہے ہیں، مردوں کو 4 4 شادیاں بھی کروا رہے ہیں، اور عورتوں کو وہی پیس کے رکھا ہوا ہے. یہ قطعاً خلاف ہے. اللہ کے احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں، اللہ نے کہیں الگ الگ کوئی حکم نہیں دیا ہے. اس کا رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم خاص تنہاؤں میں برابری نہیں کر سکو گے، پس انہیں جذب کرو جو خاص کمزوروں میں سے تعریف والے اور لڑکھڑاتے ہیں اور مضبوط تمہارے لیے پسندیدہ ہوں. تو یہ تینوں کیٹیگریز ہیں، خوب تعریفی ہو، لڑکھڑاتے ہوئے ہوں یا مضبوط ہوں، تو ان سے جو ہے آپ کو، اور وہ بھی جو پسند ہو اسے ہی جذب کرنا ہے، غیر پسندیدہ کو جذب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ تم عدل نہیں کرو گے، بس یکتا رہو یا یکسانیت کی طرح رہو، یا جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہو، تو وہی نزدیکی ہے یہ کہ تم جھک پڑو. تو یہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کے کمزوروں کو ابھارنے کے لیے، کمزوروں میں سے خوب تعریفی لوگ بھی ہوتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں. تو ان میں سے آپ جسے پسند کریں اس کے ساتھ جذب ہو جائیں، اور یہ ہے کہ آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور انصاف میں یکسانیت برقرار رکھنی ہے، کسی کے ساتھ آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. یا جو بھی آپ کو مانتے ہوئے آپ کے اختیار میں آ جاتا ہے، آپ کے ملکیت میں آ جاتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی جو ہے وہ نزدیکی ہے کہ تم
جھک پڑو اس طرف، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ کمزور فرد معاشرے میں اٹھ جائے گا اور بہتر معاشرے کی بنیاد کی طرف چل سکے گا۔ اگر آپ پوری صورت کو آگے پیچھے سے پڑھیں گے، کیونکہ پوری صورت ایک مضمون ہوتی ہے اور اس کے لحاظ سے صحیح بات پتہ چلتا ہے، بیچ میں سے ایک دو آیتیں لے کر کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بن گئے ہیں روایتی ترجموں کی وجہ سے کہ ایک آیت کو سمجھانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پر تنقید وہی لوگ کرتے ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ قرآن پر تنقید وہی لوگ کرتے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ ایک اللہ کی تابعداری نہ ہو، بلکہ اپنے اپنے مقام کو بلند رکھنے کے لیے انسانوں کا غلام بنانے کے لیے جو نظام رائج کیا جائے اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے دیا ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور جو فرد اس کی ہدایت کو سمجھے گا وہی بہتر آدمی بنے گا۔ قرآن سب سے پہلے کردار سازی کرتا ہے، جب اس کے مطابق اس کے پڑھنے والے، اس کے ماننے والے کردار اپنا لیتے ہیں تو ایسے با کردار لوگ مل کر ایک بہترین معاشرہ بناتے ہیں، اور جب ایسا بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے تو وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ مَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے، تو مومن ہوں گے تو غالب ہوں گے، اور مومن ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو ایسے ملحدین لوگ ملیں گے جو قرآن ہی پر تنقید کریں گے اور اللہ کا ہی انکار کر دیں گے کہ کون اللہ، کیسا اللہ، یہ تو لوگوں کے اپنے پیدا کردہ ہے، نہ کتاب اللہ کی ہے نہ اللہ کا کوئی وجود ہے، سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے اور سارا کچھ جو چل رہا ہے ایسا ہی ہے۔ لیکن ایسے تمام افراد جو قرآن پر اور اللہ پر تنقید کرتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں اور اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ کوئی ایک کتاب دنیا میں ایسی پیش نہیں کر سکے جس کے اوپر اتباع کر کے لوگ بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ تو یاد رکھیے، قرآن کی مخالفت ہمیشہ وہ ظالم لوگ کرتے ہیں جو انسان کو انسان کا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، جو ایسے یعنی لڑکھڑاتا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ انسان وہاں پر ہمیشہ اپنے پیٹ کی چکر میں لگا رہے اور انسانوں کا غلام بن کر رہ جائے، حقیقت میں وہ ترقی نہ کر سکے، نہ وہ خوشحالی والا معاشرہ بنا سکے، نہ وہ دنیا کو جنت بنا سکے۔ تو دنیا کو جہنم بنانے والے لوگ ہی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ اس میں شک پیدا کرواتے ہیں کہ آپ کسی طرح بھی قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان لیں۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔